اللہ 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 ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر، جب تم میں سے، احدکم الموت، کسی ایک کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر وہ کچھ مال چھوڑے، للوالدین والاقربین، اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر کے جائے، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کر دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پھر اس کا گناہ اس پر ہے جس نے وصیت کو بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف سے بے انصافی نظر آئے، فاصلح بینہم، تو پھر وہ انصاف کے مطابق وصیت پہ عمل کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ برادران اسلام، انتہائی اہم ٹاپک ہے جس پہ گفتگو ضروری ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نا، سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جب میں مر جاؤں گا تو خود بخود اولاد کی طرف آ جائے گا۔ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں بچے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فساد ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاحب مختار بندے کو، جو گھر کا بڑا ہے، جس کے پاس مال ہے، اللہ رب العزت نے اسے حکم یہ دیا ہے کہ اس پہ جب آسان سے زندگی کے اختتام کے نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی وصیت کر جائے۔ جو وصیت، اب یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آج کل وصیت کے اندر بھی سیاست چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جو بچہ زیادہ کلوزنگ رہتا ہے، زیادہ مال قبضہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اپنے پاس سے جھوٹی وصیت بنا کے کہتا ہے، ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، یہ فلاں گھر بھی تیرے نام ہے، یہ فلاں زمین بھی تیرے نام ہے، یہ بھی فلاں نام۔ باقی بہن بھائی کدھر گئے بھائی؟ ان کی چھٹی ہے بھائی، انہوں نے والدین کی خدمت نہیں کی، تو نے والدین کی خدمت کی ہے، تو اس کا صلہ تجھے اللہ دے گا، وراثت میں سب برابر ہے۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہے کہ جس کی جگہ ہے وہ سریعام اعلان کر کے اس بچے کو اگر زیادہ نوازنا چاہتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، تو وہ اس کی مرضی کی بات ہے، اس کی چیز ہے، اس پہ کوئی بندہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی بندہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جگہ کا مالک موجود ہے وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے کہ بندہ مومن کو یہی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو فرمایا جب تم دنیا سے جانے لگو
یا دنیا میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے پاس مال موجود ہے اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے جیتے جی اس چیز کی وصیت کر جائے، اپنی بیوی کے نام کی بھی، اپنے بچوں کی نام کی بھی، اپنی بیٹیوں کے نام کی بھی۔ خاص طور پر جو اصل کمزوری ہماری وہ یہی ہے کہ بچوں کو تو ہم سارا کچھ دے دیتے، بچیوں کو یہ کہتے ہم نے انہیں جہیز دے دیا ہے، بس ان کی چھٹی ہے جی، ہم نے پٹ لوٹ کے انہیں بیاہ دیا ہے، اب ان کا یہاں پہ کوئی حساب نہیں۔ نہ میرے بھائی، نہ 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 نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز سے اللہ رب العزت نے سخت منع فرمایا ہے۔ آپ باقاعدہ طور پہ قرآن کریم کو کھولیں، اس پہ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جہاں پہ اللہ نے تمہارے بچوں کا حق رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے تمہاری بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ بچوں کا حق اللہ نے ڈبل رکھا ہے، بچیوں کا کم رکھا ہے، لیکن جو کم رکھا ہے وہ تو دیا جائے۔ تو یہ معاملات کے اندر اکثر کمی پائی جاتی ہے، خود وصیت بندہ کرتا نہیں ہے، بعد میں پھر بڑے شور شرابہ بن جاتا ہے، مسئلے بن جاتے ہیں، پھر انہیں کور کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں کے فیصلے تو ہمیں ویسے بھی اچھے نہیں لگتے، عدالتوں کے چکر لگانے، اپنا بھی پیسہ ضائع کرنا، اپنا وقت بھی ضائع کرنا، تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب بڑے بندے کو یہ چاہیے، قرآن ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے، وہ یہی معاملہ ہے کہ اب بزرگ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے جو اولاد کا حق ہے نا وہ انہیں اپنے جیتے جی دے دے۔ اب اولاد کا بھی یہ حق نہیں بنتا لینے کے بعد تیور بدل جائے، پار لگ جائے، جی اب ہمارے پاس آ گئے، اب ہمارا ابے سے کیا مطلب جی، ہمارا مطلب یہ تھا جگہ ہمارے نام ہو گئی ہے، مکان ہمارے نام ہو، اب ابے کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا نا بھائی، ہمارا تعلق جگہ کا تھا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ رشتہ خون کا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کی اور ماں کی خدمت خاص طور پر وہی بچہ کرتا ہے جیسے معلوم رکھا جاتا ہے، بچیوں کو معلوم رکھتے وہ خدمتیں کرتی ہیں، آخر میں بیماری کا سہارا بچیاں بنتی ہے۔ بچوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں بیٹوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ تو ہمیں دیکھیں جو ہمارا خیال رکھنے والے اہم شخصیات ہوتے ہیں، ہم انہیں کتنا نوازتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر ہماری بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ بندہ مومن نہ ایسا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی ہے۔ اور خاص طور پر اکثر میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا جی بھائی ہم فلاں جگہ سے بھیج دیں گے، میں نے کہا یار سب کچھ تم لے لو، ایک صرف میری ماں مجھے دے دو، مجھے کسی چیز کی ضرورت، کیونکہ جب ماں آ گئی نا وہ دعا کرے گی تمہیں دنیا کی ہر چیز مل جائے۔ میں کہتا ہوں میری بہنوں یہ میرے مکان بھی لے لو، میں نے کون سے ساتھ لے کے جانے، ابا جی نہیں لے کے گئے، میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور آج کل کی اولاد کا کیا مقصد ہے؟ ابا جی کو مٹھیا بھی اس لیے بھرتے ہیں کہ جو کاغذ ہے ان پہ سائن کر دے، انگوٹھا واپس کرنا۔ مجھے پتا ہے نا، میں اس معاشرے میں رہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بھی کیا۔ آج کل واضح طور پر بیٹے کہتے ہیں ابا جی تو نے اتنے ہر صورت دینے ہی دینے ہیں، تیرے پاس کچھ بچے یا نہ بچے۔ اور وہ باپ جس نے اپنی زندگی کا سارا خون جلا کے دھوپ پہ تجھے پالا ہے، تجھے اس قابل بنایا ہے، اس کی قدر یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بس جی اب ابا جی اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، گھر کا کام نہ کرے تو خیر نہیں ہوتی، سبزی نہ لائے تو خیر نہیں ہوتی، دنیا کے سارے کام ابا سے کرائے جاتے ہیں، پھر بندوں کے سامنے کیا شو کیا جاتا ہے جی اب ہم ان سے کوئی کام نہیں کراتے، بس جی یہ اللہ 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 کرنے جو کا ہم نے چھوڑا ہے انہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را جو کام ہے سریعام رکھا جائے، عوام کے سامنے اچھے بننے کے لیے، والدین کی خدمت نہیں، اور والدین کو بھی چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنی چاہیے، سب اولاد کے بارے میں برابر وصیت کرنی چاہیے، بیٹوں کو بھی محروم نہ رکھے، بیٹیوں کو بھی دے، کیونکہ یہ رشتے اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑے۔ اچھا پھر یہ ایک اور بات کہی جاتی ہے بھائی اگر آپ بیٹیوں کو دے دیں گے تو ہمارا مال باہر چلا جائے، وہ جنہیں تو نے بیٹیاں دے دی وہ تو پھر تمہارے پرائے تو نہ رہنا، تیرے اپنے ہوگے، جگر کا ٹکڑا تو نے جب انہیں دے دیا وہ پھر تمہارے پرائے، وہ پھر غیر لوگ ہیں۔ کیسی گٹیا یار ہم سوچتے ہیں بھائی ہم غیروں کو دے دیں جی اپنی جگہ،
تو پھر جب بیٹی دینے لگا تھا تو غیر نے کیوں دی تھی؟ بیٹی کو تو نے اپنے سر کا بوجھ سمجھا تھا اور اٹھا کے جس غیر کو تیری مرضی آئی نے دے دی، اسے غیر سمجھایا آج تک۔ جو داماد ہوتے ہیں نا، جو عقل مند بندہ ہوتا ہے، وہ بیٹوں سے بڑھ کے ان کی عزت کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت تیری بیٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ غیر خیر والا معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ جس سے رشتہ جڑ جاتا ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سب کو برابر کے طور پر دو، ان طرح کا خیرہ، خیریت والی، بہتر والی۔ خیر لفظ کو دیکھا جائے نا تو جہاں خیر آ جاتی ہے وہاں گناہ نہیں رہتا۔ تو خیر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، سب کے حقوق کو برابر کرتے ہوئے آپ وصیت کر کے جائیں، زبان سے نہ کریں، لکھ کے ساری اولاد کو دیں، تاکہ زبان والی پہ تو کوئی اپنے پاس سے طویل بنا لے گا نا، لکھی ہوئی جب سب کے پاس پڑی ہوئی ہوگی نا تو پھر اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ہر بچے کو آپ علیحدہ علیحدہ وصیت لکھ کے دے، اور ایک ہی لکھ کے دے، سب کے برابر حقوق کے مطابق لکھ کے دے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کا ہی حق ہے، تمہاری بیوہ بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری جو ماں ہے اگر وہ زندہ ہے اس کا بھی حق ہے، تمہارے اگر عزیز و اقارب ہے اللہ نے ان کا حق بھی رکھا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بچے بس خوش ہو جائے کہ ابا مار گیا کہ سارا کچھ نہ کرو تے مزے پر، نہیں، ماں کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، اور بھی رشتہ داروں کا حق ہے۔ جس سے اس کے ساتھ وراثت ملتی ہے اس کا حق نکلے گا بھائی، ایسے نہیں ہوگا۔ حقا علی المتقین، اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں پہ اللہ نے ضروری کر دیا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو اللہ سے جس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مزے کرے، اس کی تو جس طرح مرضی ہے زندگی گزارے، لیکن جو مومن ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اسے اس پہ قید رہنا ہے ہمیشہ، اس سے نہیں ہٹ سکتا، ہٹے گا تو پھنسے گا۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اللہ نے یہ ایمان والوں پہ ضروری کر دیا گیا، اللہ سے ڈرنے والوں پہ ضروری کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے جو اس کے اپنے نیک اور عزیز و اقارب ہے، قرب والے ہیں، خون والے ہیں، ان کے متعلق اچھی وصیت کرے۔ بات لمبی ہو جائے گی، باقی جو باتیں رہتی ہیں انشاءاللہ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کریم مجھ سمیت ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے، ہر ایک کو عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والدین کو بھی اپنے اولاد کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اولاد کو بھی اپنے والدین کے حق اور ان کا خیال رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ